یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد ہوا ہے شاہد قل اعملوا فسیر اللہ عملکم و رسولہ، ہر کاری جو بھی عمل تم کرتے ہو خدا بھی اسے دیکھتا ہے اور رسول بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح خدا اپنے بندوں کے اعمال پر علم و نظر رکھتا ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ علم دیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ خدا کا علم ذاتی اور مستقل ہے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم خدا کے اذن و عطا سے ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امت الا خلا فیہا، یعنی کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے رسول نہ بھیجے ہوں، اور سبھی بشیر و نذیر تھے۔ سورہ اسراء میں بھی یہی تعبیر ہے وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جز مبشر و نذیر نفرستادیم۔ اب اس وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کا کام بس بشارت و انذار تک محدود تھا اور بس، بلکہ اصل احکام، قتال، جہاد، حدود، قصاص وغیرہ سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ پیغمبر کا منصب بشارت و انذار ہے، لیکن ان کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں بھی ہوئیں، مجرموں پر حدود بھی نافذ ہوئیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، شراب نوشوں کو کوڑے لگائے گئے، زانیوں کو سنسار کیا گیا۔ یہ سب اللہ کے احکام تھے جو پیغمبر نے جاری کیے۔ سورہ طلاق آیات 2 اور 3 میں ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی لوگو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر دنیا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں دنیا ہی میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ دنیا کی وسعت اس پر ایک قید خانے کی طرح تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا خدایا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا جس طرح تم دنیا میں ہماری آیات کو نظر انداز کرتے تھے، آج تم اسی طرح اندھے اٹھائے گئے ہو۔ قرآن میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اور اجتماعی زندگی میں بھی اگر کوئی قوم اہل تقوی ہو جائے تو خدا کی برکتیں اس پر آسمان سے برسنے لگتی ہیں، جیسا کہ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے لگاتار بارش کی طرح روزی نازل کرے گا، ویمددکم باموال، اور تمہیں مال و دولت بھی دے گا، وبنین، اور نیک اولاد بھی عطا کرے گا۔ استغفار پس استغفار کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تمہیں کثرت مال اور نعمتوں سے نوازے گا۔